اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو کئی انداز میں سمجھایا ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت دین آ گیا کہ اس نے کوئی آدمی مخالفت کرے اور مومنین نہ راہ چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں نے رائے کو چھوڑ کے تے غیر مسلمانوں نے رائے تے چل پوے، تو فرمایا پھر اس پاس چلا دینا، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے انداز میں اندر مسلمانوں کو سمجھایا، اپنے رضا نے طریقے بھی اس نے دس دیتے ہیں، اپنی ناراضگی نے طریقے بھی دس دیتے ہیں، اچھے راہ بھی دس دیتے ہیں، برے راہ بھی دس دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت نال بڑے عجیب عجیب انداز نال راہبری فرمائی اور سمجھایا۔ بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالی کی ایک حکمت ہے، تدبیر ہے کہ اس کبریا نے اکثر چیزوں کو غیب میں رکھا ہے، بظاہر نظر نہیں آنیاں۔ یؤمنون بالغیب نہ حکم ہے کہ فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ یؤمنون بالغیب، غیب جو نہ کو ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے، رسولہ کو بغیر دیکھے، جنت دوزخ کو بغیر دیکھے، فرشتوں کو بغیر دیکھے، جنات کو بغیر دیکھے، عذاب ثواب قبر کو بغیر دیکھے، ایمان یؤمنون بالغیب۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ان چیزوں کو غیب میں رکھا ہے۔ تو اکثر لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے عقل نال، دماغ نال سوچنے پڑ گئے، پھر انہاں اپنے دماغی گھوڑے نال انہاں کہ یار کتھے کوئی خدا کتھے نظر آنا پہ، فرشتے کتھے نظر آنے پہ، جنت دوزخ نظر ہی کو نہیں آنے پہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے نال پھر انہوں نے انکار کیا اللہ کی ذات کا، انبیاء علیہ السلام کا، فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، آخرت کا انکار کیا کہ وہ غیب پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، رسولوں کی بات کو نہیں مانا، بلکہ اسی طرح ان عقلی گھوڑے دوڑے رہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی مذاق کرنے رہے کہ بھائی ان اسائیں یار بندے ان کتنے پیغمبر بن سکتے ہیں۔ تو عقلی انداز نال کہ بھائی بندہ مر گیا ختم ہو گیا، اے حالت دوبارہ مت آوے سی کہ جنت دوزخ وچ سی۔ تو کفار نا عقیدہ کہ بھائی یہ ختم ہو گیا تو وقت کتھے آسی۔ تو یہ سب جو ہے یہ یؤمنون بالغیب کا انکار کرنے نال وہ لوگ راہ ہٹتے ہیں، مسلمانوں نے راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذات نہ کرو، اس کی رضا بظاہر نظر نہیں آنی کہ اللہ تعالیٰ کتنے راضی بندے نال اور وہ کتنا قریب ہے۔ تو جتنے تک اللہ نے حبیب سے ایمان نہیں، اللہ نے رسول سے ایمان نہیں، اتنے تک آدمی اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، دین کو نہیں مان سکنا۔
اللہ نے ذات کو نہیں سمجھ سکنا، اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نہیں، وہ آدمی اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکنا، توحید کو نہیں سمجھ سکنا، حتیٰ کہ کوئی مسئلہ اس نہیں سمجھ سکنا جتنے تک اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہیں، عقیدت نہیں، ایمان نہیں۔ تو یہ سب چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شارق رگے جان بھی اس کو اسی مطلب لکھ دینا کہ شرق بھی سے دینا، تو اس نے ہوتے بھی علماء کرام نے مفسرین حضرات نے جو تفسیر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کا آخر مفہوم جو نکالا ہے کہ انسان میں زندگی ہے، جان ہے، شارق ہے، رگے جان ہے انسان میں، تو یہ جان جس ہستی نے ڈالی ہے، یہ زندگی جس نے عطا فرمائی ہے، وہ واقعہ سب سے قریب ہے، زندگی اس نے دے دی ہے، تو یہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ بہت قریب ذات ہے۔ اس پر اکابرین نے، علماء کرام نے، مشائخ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے قریب ہے، تو بڑی عجیب بات حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ وہ فرمانے کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے لحاظ سے بہت قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اپنی ذات کے لحاظ سے وہ سب سے قریب ہے، لیکن فرمایا کہ وہ معرفت کے لحاظ سے وہ بعید ہے، کہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے، کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسے قریب ہے، تو اس کے لیے علماء کرام نے، بزرگان دین نے، مشائخ نے زندگیاں لگا دیں، محنت کی، اور ان کو اللہ نے یہ قرب نصیب فرمایا کہ جس طرح ہے کہ اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اللہ والوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ کوئی آدمی آپ نے قیاس نہ کرے کہ ایک چیز اصل کول ہے، ایک چیز بڑی بعید ہے، دور ہے، ایک چیز اپنے ملک ہے، ایک دوسرے ملک ہے، ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک چیز شمال ہے، ایک جنوب ہے، بھائی بڑی دور ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، ایک چیز زمین میں ہے، ایک آسمانوں میں ہے، یہ سب چیزیں ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے دماغ کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے، لیکن وہ کبریا کہ اس کے لیے کوئی چیز دور نہیں، سب کا تمام کائنات اس کے قریب موجود ہے، سامنے موجود ہے، اس کے لیے قرب بوجھ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ اس کے سامنے زمین کا وجود کوئی چیز کو حقیقت نہیں رکھتا، آسمانوں کا وجود حقیقت نہیں رکھتا، کائنات کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ وہ میں یاد نہیں ہے، کتاب طرح سے پڑھی، اس نے مجھے ایک شعر میں کو یاد کیا
کہ اس مصنف نے اللہ تعالیٰ نے تعریف نے اندر لکھا ہے کہ دو جہاں یک قطرہ شد در بحر علم گنابینند و برد پوشد بہرگام. بڑی عجیب مثال دی ہے شاعر نے. وہ آخنا کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تو دو جہاں ایک قطرے کی مثال ہے. دو جہاں جب قطرہ شد در بحر علم، اس کبریا کا جو سمندر ہے علم کا سمندر، اس کے سامنے یہ پوری کائنات ایک قطرے کی مانند ہے. دو جہاں جب قطرہ شد در بحر علم گنابینم و برد پوشد بہلم. گناہ کو دیکھتا ہے اور بڑی مہربانی سے بڑے اپنے فضل سے وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. اتنی عظیم ذات کہ دو جہاں اس کے سمندر علم کے سامنے ایک قطرے کی مثال ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ کبریا اصلی گناہ دیکھنا پیا پردہ پاچھ لگے. گنابینم و برد پوشد بہلم. تو وہ کبریا ذات ہے. تو جن لوگوں نے اپنے عقل کا گھوڑا دوڑایا تو انہوں نے اس ذات کبریا کا انکار کر دیا کہ حقیقت سے خدا ہے. خدا کو بکھاں ہے نہ وتکتھے ہوئے. اس قسم نے کفار میں اعتراضات ہیں. ظاہر بار وہ گناہ ہے تو ادمنا انسان. تو بڑی عجیب بات لکھی ہے تفسیروں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی ذات، اس کی کائنات کو اگر کوئی انسان سوچے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، کہ وہ سوائے اس نے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس سے اخیر پہنچ وینا کہ کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اپنے آپ نہیں. اپنے آپ زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنے، سورج چاند ستارے نہیں بنے، انسان نہیں بنے، کائنات میں کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنی، اس کی بریا نے بڑھائی. ذرہ ذرہ کائنات کا اس نے بنایا، اسے وجود بخشا تو بنا. تو وہ بنانے والا موجود ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرب الہی جو اللہ تعالیٰ کا قرب انبیاء کو حاصل ہے، اولیاء کو حاصل ہے، شہداء کو حاصل ہے، ایمان والوں کو حاصل ہے، اس کو بھی باقی لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کا قرب انبیاء کو کتنا حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کا پیار و محبت انبیاء کے ساتھ کتنا ہے، اولیاء کے ساتھ اللہ کا کیسا تعلق ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیسا قرب ہے، کیسا تعلق ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے. اور کفار کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی ہے، اس کی کتنی پکڑ ہے، اور ان کے لیے اللہ نے کتنا عذاب اور جہنم تیار کر رکھی ہے. تو میں عرض کر رہا کہ یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب پر ایمان لائے بغیر نہیں سمجھ آنا کہ اللہ نہ قرب پتہ لگ بن جا کہ نبیاں نال کتنا قرب ہے، رسول نال اللہ نہ کتنا پیار ہے، کتنا قرب ہے، اللہ نے کتنے مقرب ہیں. تو اسی لیے جو لوگ ایمان نہیں لائے اس واسطے کہ انہیں کچھ نہیں سمجھ آنی کہ اللہ نہ قرب اپنا بندہ نال کتنا، محبت کتنی، تعلق کتنا. وہ سمجھے کہ جن مسلمان بتنا جن غیر مسلم بتنا بھائی کیڑا فرق ہے. تو آج یہ چیز جو غیر مسلموں کی ہے آج وہ مسلمانوں کے اندر ہے. یہ
غیر مسلم عقلی گھوڑا دوڑا کے سارے دین کا انکار کر دینا. آج مسلمان عقلی گھوڑا دوڑا کے قرآن کی غلط تفسیر، حدیث نہ انکار، آخرت نہ انکار، عذاب و ثواب قبر نہ انکار، انبیاء شہداء کی زندگی برزخ کی زندگی کا انکار، اور صالحین متقین مسلمانوں کی جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبر مسلمانوں کے لیے تو یہ جنت کا باغ ہے. آج اس پر مسلمانوں کا ایمان نہیں. عقلی گھوڑا دوڑ رہنے نہ کہ یار کتنے نظر آنا بیان اجازت. اگر کوئی آدمی مطالعہ کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں اللہ تعالی نے ایسے اپنے مقبول بندے بھیجے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ عذاب ثواب قبر ہے، برحق ہے، دکھایا ہے اللہ نے. ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، ہر صدی میں پیدا ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے قلب کی آنکھ سے، روحانیت سے دکھا دیا کہ عذاب ثواب قبر برحق ہے. صالحین متقین کا برزخ میں قبر میں بڑا اونچا مقام ہے. حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرمایا کہ اولیاء اللہ کی شان جو موت کے بعد ہے، عالم برزخ میں قبر میں ہے، اتنی کرو فر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں دے دی ہے جس طرح کوئی دنیا تے بادشاہ ہونا، وقت حاکم ہونا اس کی کرو فر ہونی. اولیاء اللہ کی عالم برزخ میں قبر میں اس طرح بڑی شان ہے، بڑی کرو فر ہے، عزت ہے، سکون ہے، آرام ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا کتنا آخرت میں برزخ میں کتنا بلند شان ہے، یہ انسان نہیں سمجھ تو بھی باہر ہے. میں ایک کتاب پڑھنا پہ ہوں تو اس نے مصنف نے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، جڑا علماء حق نہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روض اطہر کی شان خانہ کعبے تو زیادہ، عرش کرسی تو زیادہ، بہشتوں تو زیادہ. میں اپنے مشائخ کو بڑا عجیب سنا تو فرمانے کہ وہ لکھاں بہشتوں کو قربان کر دیواں اس مٹی تو جس وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. لکھاں لوگ بہشتاں ویسے ہیں لیکن انہوں نے بہشت، اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کا مقابلہ نہیں. خانے کعبہ کا بڑا مقام ہے، اللہ نہ کھاوے، لیکن اللہ تبارک و تعالی گھر میں اندر رہائش کرنے تو پا کے، گھر رہنے تو پا کے اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روضے میں تشریف فرمائے. اس واسطے روضے نشان بہت بڑا ہے. تو تحقیق الحق کتاب ایک لکھی گئی ہے پٹھانہ نے علاقے، اس کتاب نے مصنف نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ جو ہے وہ خانہ کعبے سے بہتر نہیں ہے، عرش کرسی سے بہتر نہیں ہے، وہ ایک عام جگہ ہے، ایک مقبرہ ہے. کتاب میں اس نے لکھ دیا ہے، تحقیق الحق کتاب کا نام ہے. تو اللہ تعالی ایسے عقائد تو بچائے کہ اسے محمد رسول اللہ کی شان کی سمجھ نہیں آئی. اتنا سمجھ بن گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات نے اندر اللہ نے سب سے بڑا محبوب ہے، اللہ نے مخلوق نے اندر سب سے بڑی شان ہے، اللہ تو بعد ہے تو ساری مخلوق تو افضل ہے. اس نے سامنے ہوا کہ کوئی جا نہیں اللہ اعوذ باللہ. تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے واسطے، عقائد برباد کرنے واسطے ایک عقلی گھوڑا دوڑا ہونا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا فرمائے
1400 سال نے اندر، ہر صدی نے اندر، ہر دور نے اندر جنہاں کو اللہ نے دکھا دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روضہ اطہر جو ہے وہ بہت بڑی شان ہے اس کی، اس کا نام ہے روضہ اطہر، اس کا بڑا مقام ہے۔ ہر دور اللہ والوں نے وہاں آپ علیہ السلام کی زیارت بھی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ ہر دور میں کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کیسا مقام ہے۔ اللہ نے آپ کو وہاں زندگی بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، سمجھ سوچ بھی دی ہے، سننے کی طاقت بھی دی ہے، سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ سب کمالات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ بڑی عجیب گل میں اپنے بزرگوں نے تحریرات پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے اندر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے روضہ اطہر پر مسلمان آتے ہیں، نیک آتے ہیں، صالحین آتے ہیں، اولیاء اللہ آتے ہیں، مفسرین آتے ہیں، محدثین آتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں غیر مسلم بھی حاضر ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کا روحانی جو ہے کلام ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، غیر مسلم بھی آنے تے میرا منصب ہے کہ میں ہان بھی ہونا واسطے بھی دعا کرے نا، فرمایا تے غیر مسلم ہی آوڑنا۔ انہوں نے بد نصیبی ہے کہ انہوں نے اسلام کو نے قبول نہیں کیا، دین کو صحیح نہیں مانا، غیر مسلم ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا مقام ہے کہ اس میں بارے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دہریہ نے عقلی گھوڑے نال اس آقا جی خدا کوئی نہیں، زمین آپے بن گئی، آسمان آپے بن گیا، سورج چاند ستارے آپے بن گئے، مخلوقات آپے بننی پئی مرنی پئی، سارا بنانے والا کوئی نہیں۔ تو اس طریقے نال ایک عقلی گھوڑا دوڑا چھوڑنا کہ مسلمانوں سے غیر مسلمان کو برابر سمجھ گرنا، انبیاء سے عام مسلمانوں کو برابر سمجھ گرنا کہ بھائی وہ اتنا نہیں ڈھیری بیٹے نہیں پہ لگنی علیہ باللہ، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، لیکن ابو لہب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر مسلم ہے، کافر ہے، عذاب والا ہے۔ شکل صورت میں ابو لہب خوبصورت ہے، قوم میں مالیت میں وہ بڑا ہے، لیکن وہ عذاب والا ہے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے۔ تو یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا وَجَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ مسلمانوں کے راستے کو نہ چھوڑنا، غیر مذہب نہ پائے، غیر مذہب سے عذاب ثواب نے قائل کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائل کوئی نہیں، روضہ اطہر نے قائل کوئی نہیں۔ تو جس نے مسلمانوں نے راہ چھوڑ دیتا تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس دور کے اندر سب تو بڑی گل جڑی کہ عقیدہ سے کنوں کہ جڑا پہلے مسلمانوں نے ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح کامل اولیاء اللہ سے، صحیح العقیدہ بزرگان دین سے وابستہ فرمایا۔ میں جمعہ لے جڑیانا تو جمعہ پڑھنے اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرما دیتا،
تو قاضی قمردین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نال اس مسجد کو نسبت ہے. قاضی قمردین صاحب تھے خطیب رہے، قاضی کلیم اللہ صاحب خطیب رہے، قاضی سیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب رہے. تو میں نماز پڑھ کے نا تو میں انہاں واسطے ایصال ثواب کر کے بنا تو بھائی عید ساڈے اکابر تو اس وقت میں عقائد جڑے ہے بحمدللہ سے انہاں عقائد پونے 2 ہو گئے انشاءاللہ جمعہ پونے 2 پڑھا کے ہمیشہ